الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور ان کی وضاحت جسے تفسیر کہتے ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہو چکا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 تک ہم نے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ کریم حق کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے، باطل کو باطل کہنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک علم و عمل کے موتیوں کا ایک سمندر ہے، جتنا گہرا اس میں غوطہ زن ہوگا، جتنا علم والا ہوگا اتنا ہی اچھے اچھے موتی نکال کر لائے گا۔ قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر بھی عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ ایک مناظرے کا ذکر تھا، جس میں اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہارا رب زندہ کرتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، تمہارا رب مارتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں۔ اور پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا قیدی جس پر پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اسے چھوڑ دیا، اور ایک عام سے نہتے اور بالکل صاف ستھرے آدمی کو جس پر کوئی الزام نہیں تھا اس کو مار دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نہ اسے زندہ کرنا کہتے ہیں نہ اسے مارنا کہتے ہیں، حقیقتاً موت اور زندگی یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی تھی اور سیدھا سیدھا اس سے بات ہی بدل ڈالی اور اگلی بات کی کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ فبہت الذی کفر، اس بات پر کفر جو تھا، جو کافر تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو بحث کر رہا تھا اور انکار کر رہا تھا خدا کا، وہ ششدر رہ گیا، مبہوت ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذہانت کی علامت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی اس میں نظر آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان مزید اگلی آیت میں بھی ہو رہا ہے، جس بات سے اگلی آیت لنک کرتی ہے اور یہ موضوع ایک سا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 259 میں اللہ پاک فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنخ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ خاویۃ علی عروشها، وہ بستی جو تھی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے،
اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اکثر مفسرین کے بقول اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور جو بستی کا ذکر کیا گیا اس سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کے لوگوں پر بڑا ظلم کیا اور پوری بستی کو ویران کر دیا، قتل و غارت گری کی انتہا ہو گئی اور بنی اسرائیل کو تباہ کر ڈالا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بار وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی بھی بندے کو نہ پایا کہ جو زندہ ہوتا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد ان سب کو کیسے پھر سے زندہ کر دے گا؟ اور یہ کوئی انکار کے لیے نہ تھا یہ بات جو آپ نے فرمائی، یہ اس لیے نہ تھا کہ آپ کو ایمان نہ تھا، معاذ اللہ، یہ تو اللہ کے نبی تھے، بلکہ تعجب اور حیرت کے بعد اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ کیسے ہوگا، یار یہ کیسے ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہر بار کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، یعنی ایک حیرت کا اظہار تھا۔ اور اس کے بعد آپ اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ پر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ تھا۔ اس سے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو بیت المقدس بستی پر غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر وہاں پہنچا، اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بہترین گھر بنائے، مکانات بنائے، سڑکیں بنائیں، اور وہاں پر جو بنی اسرائیل کے باقی لوگ دوسرے شہروں وغیرہ میں آباد تھے انہیں بیت المقدس میں بسایا، اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ اور اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو دنیا کی آنکھوں سے چھپا رکھا تھا، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ خود ایک نشانی تھی کہ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ شام کے وقت کا واقعہ تھا، غروب آفتاب ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اے عزیر تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تو آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ جس دن آپ کی آنکھ لگی تھی صبح اسی دن کی شام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ کیسا صحیح سلامت باقی ہے، اس میں کوئی بو تک پیدا نہیں ہوئی جو خرابی کی نشانی ہو، اور اپنے گدھے کا حال دیکھو، چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اس کا بدن گل گیا تھا، اعضاء بکھر گئے تھے اور صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اب اس کے اعضاء کو جمع کیا گیا، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر دیکھتے دیکھتے گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، اور پھر اس گدھے میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی مجھے یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے مجھے بھی زندہ کیا 100 سال بعد، میری سواری کو بھی زندہ کر دیا، اور بیت المقدس کی بستیوں کو بھی پھر سے آباد کر دیا، حالانکہ ان کی ویرانی میں دیکھ چکا تھا، اور میں حیرت کر رہا تھا کہ دوبارہ یہ کیسے آباد ہوگی، لیکن میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کی عمر شریف وہی 40 سال کی تھی، حالانکہ 100 سال آپ کے بحالت نیند یا بحالت موت گزر چکے تھے، لیکن عمر 140 سال نہیں ہوئی، 40 سال ہی تھی، اور آپ کو کوئی بھی اس وقت پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے تو ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں بھی کام نہیں کر رہے تھے، نابینا بھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی ایک زمانے میں کنیز تھی، باندی تھی،
اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر اب کہاں رہے، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رو مت، میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ صحیح ہو جائیں، میں آپ کو دیکھ سکوں، تو پھر میں مانوں۔ آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے وہ عورت فوراً بینا ہو گئی، دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ جا۔ تو اس کے پاؤں کام نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، آپ کے فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، اور اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے موجود تھے، جن کی عمر اس وقت 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ دادا 40 سال کا ہے، بیٹا 118 سال، اور پوتا بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو غلط بیانی کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میری حالت دیکھو، میں ان کی دعا سے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک چاند نما ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا، اور اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت جو آپ کو حفظ تھی آپ نے زبانی پڑھ کر سنا دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں اور اس کے مظالم کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ نسخہ جب نکالا گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے جو اللہ کی کتاب توریت لکھوائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا، کمپیریزن کیا گیا، تو ایک حرف کا بھی فرق نہ آیا۔ بالکل جیسا آپ نے اپنے حفظ کے اعتبار سے بتایا تھا، لکھوایا تھا، وہ سب کا سب ویسا ہی تھا۔ اور یہ اللہ کی کئی نشانیوں پر مشتمل ایک واقعہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت دکھاتا ہے، کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور کس طرح قیامت کے دن بھی وہ سب کائنات کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ بعید تو اس کے لیے ہو نا کہ جس نے پہلی بار کبھی نہ بنایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو پہلی بار بھی کوئی مشکل نہیں تھا، اس کے لیے تو ہے کن، وہ کن فرماتا ہے فیکون، تو شے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک بار سب کو بنا دیا، اب تو دوبارہ بنانا ہے، دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ تو عقل بھی مانتی ہے کہ جس نے ایک بار کسی چیز کو بنایا ہو اس کے لیے دوسری بار بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کے دن سب لوگ کیسے زندگی پائیں گے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اللہ کی کرم نوازی اور اس کی مہربانی سے ہم دیکھیں گے، اور ایمان والے جنت کے عظیم گھر میں بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ تو کئی باتیں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلیں، اور اسی کے ساتھ اگلی آیت 260 نمبر کی آیت میں بھی ایک اور عظیم الشان واقعے کا ذکر یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے،
اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر ملاحظہ کیا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے، ایک باڈی ہے، اس کے کچھ پارٹس مچھلیوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، کچھ پارٹس شیر چیتا درندوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، کچھ پارٹس ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ تو ایک حیرت کی بات تھی کہ الگ الگ جگہوں پر اس کے جسم کے حصے جا رہے ہیں، یہ سب مل کر دوبارہ کیسے جمع ہوں گے؟ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے آپ کو یہ بشارت سنانے آئے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور کمال یقین کا یقیناً علم تھا، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد پتہ چل جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبے کی بنا پر نہ تھا بلکہ یقین کو پانے کے لیے تھا، اور یہ ایک مرتبہ ہے، یہ ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے جس تک پہنچنے کی التجا تھی۔ اس میں کوئی بے ایمانی والی یا بے یقینی والی بات نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مالک یقین کیوں نہیں؟ تجھ پر میرا ایمان ہے، تو نے مجھے خلیل بنا لیا، مجھے تجھ پہ یقین نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آئے۔ اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت اور اس نشانی کو دیکھ کر میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ ہاں تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ 4 پرندے لے لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا دیں اور مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیں اور پھر انہیں آواز دیں، تو ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس اڑتا ہوا آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعین ہی جیسے پہلے تھے ویسے ہی پہلے کی طرح مکمل پرندہ بن گئے۔ مور مور بن گیا اور مرغ مرغ بن گیا، ہر جانور پہلے کی طرح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آنکھوں سے دکھا کر اللہ نے آپ کے دل کو گویا اور تسکین بخشی، تسلی بخشی اور دکھایا کہ آپ اتنے پیارے ہیں میرے نزدیک کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کی چاہت کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں وہ جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں اور ترقی عطا کی گئی اور مشاہدے سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بھی اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے، مردوں کو وہ زندہ کر لیتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اس کی شان ہم جیسا عام انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے مزید آیت نمبر 261 سے آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔